سوال یہ ہے کیا شیطان ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا کبھی باہر بھی آئے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا کبھی باہر بھی آئے گا دوزخ سے. بھائی قرآن کی ہی آیت ہے جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو یہ تو پکا کافر ہے، نے تو انکار کیا اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے حکم کا، اللہ نے جو سجدے کا حکم دیا اسے نہیں مانا، تو یہ تو ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا. کیا منرل واٹر سے وضو کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا منرل واٹر سے وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں اگر پانی میسر نہ ہو، ورنہ منرل واٹر آپ خرید کے استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے. بالکل آپ کو اسراف نہیں کرنا، یہ فضول خرچی ہے آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے 20 روپے کی بوتل خریدیں اور اس سے وضو کریں. اگر پانی میسر ہے تو آپ کو اس پانی سے وضو کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ڈرامے باز دکھانا ہے کہ میں تو منرل واٹر سے، اور نہ آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں، کیونکہ ریاکاری کی بہت سخت پکڑ ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم مکے جاتے ہیں عمرے کو یا حج کو تو وہاں 2 طریقے کے پانی ہے، ایک زمزم اور ایک دوسرا پانی. وضو کے لیے دوسرا سادہ پانی ہے، ورنہ وہ لوگ زمزم سے نہیں کرا سکتے وضو، اتنا زمزم آتا ہے ماشاءاللہ، مگر ضائع نہیں کرنا چیزوں کو. تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ خرید کے وضو نہیں کرنا. لیکن اگر نہ ہو، میسر ہی نہ ہو پانی، تو بالکل آپ منرل واٹر سے وضو کریں. سوال ہے کوئی عورت جاب کرتی ہے، کیا کسی شوہر پر نان نفقہ دینا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت جاب کرتی ہے، جاب کرتی ہے، وہاں سے اس کی کمائی اچھی خاصی سیلری آتی ہے، کیا اس کے بعد بھی اس کا شوہر ہی اس کا خرچہ اٹھائے؟ ہاں بھائی، نکاح کے ٹائم یہی کمٹمنٹ ہوا ہے کہ آپ عورت کا نان نفقہ اٹھائیں گے. اور نان نفقے میں 3 چیزیں ہیں، ایک رہنے کو گھر، ایک پہننے کو کپڑے، اور ایک کھانے کو کھانا جیسا آپ اپنا خود کھاتے ہو. ان 3 چیزوں کے علاوہ اس کے زیور، اس کے کپڑے، اس کا گھومنا پھرنا، اس کی پکنک، اس کی تفریح، وہ آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ اپنی جاب کے پیسوں سے کرے. آپ کے ذمے 3 چیزیں ہیں، چاہے اس کی کتنی کمائی ہو. ہاں اگر مرد غریب ہو تو وہ آپس میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، یہ شریعت ہے. لیکن لوگ مانتے نہیں. عورت جو جاب کرتی ہے ان کے پیسے بھی مرد اپنی انٹی میں کر لیتے ہیں. قرآن کو صورت وائز بھی پڑھ سکتے ہیں یا سپارہ وائز بھی پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کو صورت وائز بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی ایک ہی بات ہے بالکل. جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی دی ہے وہ ایک کے بعد ایک ہی ہے، وہی پاروں میں ہے. تو 30 پارے جو طے کیے گئے ہیں وہ صحابہ اکرام یا تابعین نے طے کیے ہیں، لیکن جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے گئے ہیں. تو زیادہ افضل صورتوں کا معاملہ ہے. مجھے اسی لیے صورتیں یاد رہتی ہیں، مجھے پارے یاد نہیں رہتے. سوال ہے بیٹا انجیکشن لگوانے سے ڈرتا ہے، علاج نہیں کراتا، کیا کریں؟ ان کا سوال ہے ان کا بیٹا انجیکشن لگوانے ڈرتا ہے، علاج نہیں کراتا، کیا کریں؟ بھائی ڈاکٹر سے بات کر کے کوئی لیکوڈ چیزیں اسے دیں، اور اگر انجیکشن ہی بہت ساری بیماریوں میں ضروری ہے اور اسے کوئی ایسی بیماری ہے تو علاج کرنا سنت ہے. اسے سنت کے خلاف جانے دیں گی آپ تو لازمی گناہ ہوگا. تو اس لیے کسی ڈاکٹر سے کوئی اسے ایسی 2-4 بوندیں نشے کی دلوا دیں، پھر اس کے انجیکشن لگوا دیں اگر اسے ویسے ڈر لگتا ہے. لیکن علاج ضروری ہے، علاج کرنا سنت ہے. انجیکشن کے متعلق سوال ہے کہ کچھ بچوں کو وقتاً بوقتاً ٹیکے لگائے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو لگوانے سے منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکے لگوانے صحیح نہیں ہے، کہ نسل کشائی تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا لگوانی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے بچوں کو وقتاً ٹیکے لگائے جاتے ہیں، کیا اسے لگوانا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، کسی افواہ میں نہ پڑے جب تک تحقیق کے ساتھ پوری بات نہ آ جائے. لوگ بہت سے میرے پاس بھی اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹیکے لگوانے سے آگے بچے نہیں ہوں گے، انڈے ختم ہو جائیں گے، بچے بننے کے جو کیٹانو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کچھ اس طرح کی باتیں. لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ہمارے بھی انجیکشن لگے ہوئے ہیں، میرے اتنے بڑے بڑے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، 3 نشان ہیں. پہلے زمانے میں نشان بن جاتے تھے اتنے بڑے بڑے، جو لوگ پرانے ہیں انہیں پتہ ہوگا. تو ہمیشہ سے ٹیکے لگتے آ رہے ہیں، سب کے بچے بھی ہوتے آ رہے ہیں. یہ سب مطلب یہ پالیٹکس ہے، ایک دوسرے کے خلاف لوگ افواہیں اڑاتے ہیں. جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف جا کے پولیو کے خلاف اڑا دیں گے یا اور انجیکشنوں کے خلاف. یہ بیکار کی بات ہے. جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ پوری جنتا کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور پوری جنتا کا بھلا سوچ کے وہ سارے فیصلے کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ اس طرح سے بچوں کی تعداد رک جائے گی یا جو نامرد ہو جائیں گے لوگ اور وہ پھر بھی انجیکشن لگوائیں. بیکار کی باتیں ان افواہوں میں نہیں پڑنے چاہیے. لوگوں کو دعا کرنے کو کہا گیا ہے، کیا رونے کا اثر اللہ پر پڑتا ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کیا کرو. یہ حدیث ہے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گڑ گڑا کے دعا کیا کرو اللہ کے آگے، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیا کرو.
قرآن کی بھی آیت ہے، چپ کے گڑ گڑا کے رو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگا کرو، وہ دیتا ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے آپ کے رونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ رونے سے خشوع اور خضوع آتا ہے، آپ کا اخلاص جھلکتا ہے، آپ کی محبت جھلکتی ہے، اس لیے نبی نے ترغیب دلائی۔ کتنی رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی ظلم ہوتے ہیں مسلمانوں پہ۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے پتہ ہے کب کیا کرنا ہے۔ تو آپ اگر خشیت کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے آگے دعا کریں گے تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کی محبت اللہ سے بڑھے گی، آپ کے لیے اللہ کی رحمتیں برسیں گی، برکتیں برسیں گی۔ جو فیصلے ہونے ہیں وہ تو ہونے ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے آپ کے رونے سے، مگر اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ جیسے اگر آپ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نمازیں جو ہیں وہ آپ کے اپنے فائدے مند ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ساری دنیا مل کے اللہ کو سجدہ کرنے لگے، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ ساری دنیا مل کے اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ اتنا ہی بڑا رہے گا۔ تو ہماری نمازوں کو قبولیت کی ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں۔ اسی طرح ہمارے رونے کو اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے۔ آپ خود سوچو، آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کے کوئی بیٹھ جائے اور رو رو کے آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو ترس آئے گا، آپ اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرو گے۔ بھائی اسی طرح اللہ ہے کہ آپ اللہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، وہ مصلی ہے، اور گڑ گڑا کے دیکھو کیسی پوری کرتا ہے۔ ہماری کمپنی پروڈکٹ کے ساتھ کچھ گفٹ فری میں دیتی ہے، ہم بہت سے کسٹمر کو نہیں دیتے، خود رکھ لیتے ہیں، کیا یہ فری گفٹ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، کچھ پروڈکٹ کے ساتھ فری گفٹ دیتی ہے کمپنی، بہت سے کسٹمر جو ہیں ان سے یہ چھپا لیتے ہیں، کیا اور اپنے گھر لے جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی اگر یہ ٹھیک ہوتا تو آپ سوال ہی نہ کرتے، اس کا مطلب گلٹ آپ کے اپنے دل میں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، یا آپ اپنے مالک کو واپس کریں جتنے گفٹ آپ گھر لے گئے۔ اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو انہیں صدقہ کر دیں اور یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس کا ثواب اسے دے جس کے یہ گفٹ تھے، اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اپنے مالک کو واپس کریں اور ایڈمٹ کریں کہ میرے سے غلطی ہوئی، جس سے آپ کی عزت بھی بڑھے اور آپ کا ذہن بھی کھلے آگے کے لیے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ ناجائز ہے بالکل کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں۔ حق اس کا تھا، آپ کے مالک جو کمپنی کے تھے انہوں نے کمپنی کے پروفٹ میں سے وہ گفٹ رکھے تھے، نہ کہ فری اپنی طرف سے۔ فری اگر بانٹتے تو سڑک پہ کھڑے ہو کے بانٹتے، وہ آپ کے لیے جائز تھا اگر آپ بھی لیتے ان سے۔ وہ تو پروڈکٹ کے ساتھ انہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے، ایک پیکیج ہے کہ یہ فریج لوگے تو اس کے ساتھ مائکرو ویو فری۔ اب مائکرو ویو آپ لے جا رہے ہیں، فریج جو ہے وہ لے جا رہا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے، وہ تو آپ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، آخرت میں پکڑ ہوگی لازم میں۔ اچھا جی، جو ایک سوال ہے، یہ فری والا ڈاکٹر کے لیے گفٹ آتے ہیں، بازار میں روڈ بازار میں ملتے ہیں، لوگ خرید بھی لیتے ہیں تو صحیح رہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ، ڈاکٹروں کے پاس گفٹ آتے ہیں جو کمپنیاں بھیجتی ہیں، وہ بازار میں بیچتے ہیں، ہم خرید بھی لیتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ مالک ہو گئے نا، کمپنی انہوں نے مالک بنا دیا، اب انہوں نے بازار میں کسی دکاندار کو مالک بنا دیا، اس کے پیسے لے لیے۔ ایم آر تو اگر بیچتے ہیں وہ غلط ہے، آپ ڈاکٹر کی بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں کو اگر کوئی گفٹ ملتا ہے اور وہ بیچ دیتے ہیں اس گفٹ کو، کوئی حرج نہیں۔ ایم آر کو کوئی گفٹ ملتا ہے کہ ڈاکٹروں کو آپ نے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے پیش کرنا ہے، یہ وہی سوال ہے نا جو ابھی انہوں نے کیا، بس وہ اسی میں آئے گا۔ معصوم بچے سو رہے ہوتے ہیں، وہ مسکرا جاتے ہیں سوتے سوتے، تو گھر کے فرد سمجھتے ہیں کہ شاید فرشتے کو دیکھ کے ہی مسکرا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہم نے بھی سنا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ سوتے ہوئے مسکراتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بھائی بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ بات، نہ کسی حدیث سے نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، یہ عورتوں کی اڑائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ جھوٹ ہے بالکل۔ یا تو بچہ وہ خود بتائے کہ بھائی میں فرشتوں کو دیکھ رہا، معصوم بچہ تو بول نہیں سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بول رہا۔ دوسرے یا پھر حدیث میں نبی ہمیں بتا کے گئے ہوں، یا اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائی ہو بات، یا پھر آپ دلوں کا حال جانتے ہوں، آپ ایسے قلب آپ کے پاس ہوگے جو آپ دیکھ رہے ہو کہ بھائی یہ فرشتے دیکھ رہا، پھر تو میں مان لوں آپ کی بات۔ پیدا ہوئے بچے کے کان میں اذان اسے نہلانے سے پہلے دیں یا بعد میں؟ ان کا سوال یہ ہے، پیدا ہوئے بچے کے کان میں اذان نہلانے سے پہلے دیں یا بعد میں؟ بھائی بعد میں دینی چاہیے، کیونکہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے جسم پہ بہت گندگی لگی ہوتی ہے، اس سے پہلے غسل دلائیں اور اس کے بعد پھر اذان دے دیں، 2 4 10 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچہ ہے نویش کر رہا ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، پیسے کو باہر پڑھا لیں، پڑھانا چاہتا ہے، تو لون ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پہلے لون دیتے ہیں کہ بچی جاب
जॉब लग जाती है 1 साल बाद वो चुका देते हैं, ठीक है लोग। इनका सवाल ये है, कोई बच्चा MBBS कर रहा है और वो गवर्नमेंट से एजुकेशन लोन लेके क्या MBBS पूरा अपना कर ले, वो जायज़ होगा? बिल्कुल नाजायज़ होगा भाई। सूद की कोई भी शक्ल जो है वो हराम है इस्लाम में। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या साहबा हो, उनके यहाँ फाके होते थे भाई। एजुकेशन कोई पेट से ज़्यादा थोड़ी है। चप्पे चप्पे पे मदीने में यहूद बैठे थे जो ब्याज पे पैसे देने के लिए बैठे होते थे। ना कोई साहबी लेते थे ना हुजूर लेते थे, फाका झेल लेते थे, पत्ते खा लेते थे, घास उबाल के पी लेते थे, चमड़ा उबाल के पी लेते थे, ब्याज पे पैसे नहीं लिए। अब आप तक ये बात पहुंची तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप हम तक पहुंचाओ या ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्हें MBBS करा देंगे। ये मैं बिल्कुल माइक पे कह रहा है ये बात। आप जिसको भी जहाँ से पता लगे आप मेरे तक पहुँचा दो। मेरे अंदर हैसियत जितनी होगी मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं आगे बढ़ा दूँगा। मेरे पास ऐसे इदारे हैं जो इस तरह की हेल्प करते हैं। थोड़ी बहुत ही उनकी फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी, जाने आने की या हल्की फुल्की फ़ीस, बाकी वो करा देते हैं पूरा MBBS। तो वो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, लेकिन उन्हें लोन की तरफ राग़िब ना होने देना। इनका सवाल यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम पालने में बोले थे, माँ की गोद में बोले थे, तो वो क्या अल्फाज थे? कुरान की आयत है भाई कि उन्होंने माँ की गोद यानी कि माँ के गहवारे में से बात कही थी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे अल्लाह ने ये सलाहियतें दे के भेजी हैं। पूरी कुरान की आयत है, सूरह मरियम में इसका जिक्र है। वो जो डॉक्टर MBBS बन रहे हैं ना, मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है, उन्हें मुसलमान डॉक्टर बनाओ, हराम डॉक्टर ना बनाओ। तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि अगर कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा ना हो कि शौक़ पूरा करने के लिए डॉक्टर मतलब कहीं सीट लेनी 10-5 लाख की। अगर वो ब्रिलियंट बंदा है और उनने वाकई क्वालिफाई कर लिया, आगे उसके पास फ़ीस जो है 10-20-50 हज़ार भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की फ़ीस बहुत कम है, तो वो अरेंजमेंट हम कर देंगे। ये नहीं कि आप सीट ख़रीदने के लिए आपकी परसेंटेज तो इंटर में है 52% और आप साइंस लिए बैठे डॉक्टर बनने ख्वाब जाए, ऐसे नहीं बनते डॉक्टर हैं। हाँ, सवाल यह है कि शिया हज़रात जो खाना खिलाते हैं हम लोग भी खा सकते हैं? इनका सवाल यह है, शिया हज़रात जो खाना खिलाते हैं क्या हम लोग भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं भाई। जब आप हमारे हिंदू भाइयों का खाना खा सकते हो, बाज़ार से सामान ख़रीदते हो, तो ये तो हमारे ईमान वाले भाई हैं। कुछ इख्तलाफात हैं इनसे हमारे इल्मी इख्तलाफात, वो आपस में देवबंदी बरेलवियों में भी हैं, वो आपस में देवबंदी 2 मदरसों में भी हैं। यहाँ के जो 2 मदरसे हैं वो आपके अपने अब्बू से भी होंगे, वो आपके 2 भाइयों में भी होंगे। तो आप क्या खाना छोड़ दोगे सबका? इनकी नियाज़ें खाओ, आपस में मोहब्बतें बढ़ाओ, इनके करीब जाओ। ये सब उल्टी सीधी जो उड़ाई हुई है, थूक के खिलाते हैं या इनमें से बदबू आती है या ये होता है, सब बेकार की बातें। मैं मजलिसों में भी गया, बहुत मोहब्बत से बिठाते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैंने इनके यहाँ खाने भी खाए, चाय भी पिए। कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई इस तरह का मामला नहीं होता। जो साफ़ सुथरे पढ़े लिखे लोग हैं वो उसी तरह करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। ये सिर्फ गलतफ़हमियाँ पैदा कर दी गई। जो पिछली किताबें उनके बुज़ुर्ग लिख गए हमारे ख़िलाफ़ या हमारे बुज़ुर्ग लिख गए उनके ख़िलाफ़, उसकी वजह से खाई पैदा हो गई बीच में। उस खाई को पाटना आप जैसे पढ़े लिखे हुए लोगों का काम है कि देखो जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके लिए आप सब मीम हो। कोई शिया सुन्नी नहीं है उनकी नज़र में, कोई देवबंदी बरेलवी नहीं है, आप सब मीम हो उनके लिए। तो इसलिए एक होने की कोशिश करो, और एक जब भी हो सकते हैं जब हम नेक हो, और नेकी जब आ सकती है जब हम मजबूत हो। कुरान में अल्लाह ने कहा कि एक दूसरे का साथ ना छोड़ो वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मजबूती से जुड़ो एक दूसरे के। इनका सवाल ये है कि ए नबी जो गिरोह गिरोह हो गए वो हम में से जो सारे सूरह नाम आज शुरू हुई है उसकी आयत है 159 नंबर आयत, उसमें अल्लाह ने ये बात कही है अपने नबी को। तो इनका सवाल ये है कि हम तो फ़ख्र से कहते हैं कि हम देवबंदी बरेली, वो जिस गिरोह का जिक्र है वो काफिरों के गिरोह थे मक्के में। वो अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग कबीले थे जो सारे के सारे एकजुट होते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़।
لیکن وہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے. جو لوگ مسلکوں میں بڑھ گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ صرف ہمارا مسلک حق پہ ہے، باقی ہم جنتی ہیں، ہم کشتی نوح ہیں، باقی سب دوزخی ہیں، وہ لوگ الگ گروہ بن گئے. اور ان گروہ سے رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے. جو لوگ یہ سوچیں کہ بھائی ہم الگ الگ جو ہے جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کام کر رہا، کوئی کر رہا، سب ہمارے بھائی ہیں. اب مان لو تبلیغ جماعت والے آپ کو بلائیں، آپ گشت پہ چلے جاؤ. آپ کو جماعت اسلامی والے بلائیں، آپ ان کی ایگزیبیشن میں چلے جاؤ. آپ کو کوئی اور بریلوی کا گروپ ہو، آپ کو کوئی جلوس نکال رہا ہے، آپ سے تعاون مانگے، لو جی 500 روپے. آپ کو کوئی اور اہل حدیث کا گروپ ہو اور وہ کسی بزرگ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو اسٹیج پہ بٹھانا چاہے، چلو جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ آپ جو ہیں آپ اسٹپنی کی طرح سمجھو اس امت کے لیے کہ جہاں آپ کی ضرورت ہو اپنے آپ کو سیٹ کر لو. آپ مت کسی گروہ میں ہو، آپ سب گروہ میں ہو جاؤ اور پکے سچے مسلمان ہو. قرآن میں اللہ نے یہی کہا کہ تم میں سب سے بہترین بات اس کی ہے جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے اور یہ کہے کہ ہاں میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو سب سے اچھی بات آپ کی ہوگی پھر انشاءاللہ. ٹائم بتا دو ذرا مجھے. بس ٹھیک ہو گیا ٹائم. ہاں بتاؤ ایک سوال بس، پھر اس کے بعد ختم. ہاں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کی دعائیں کچھ دعائیں رد بھی کرتا ہے، مطلب قبول نہیں کرتا. جیسے یہ اڑی بھی ہے بات کہ اللہ کے رسول کو کہ جب منبر پہ چڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں اتفاق نہ رہے، تو اس پہ آمین نہیں کہا. یہ بات صحیح ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نبیوں کی دعا بھی رد کر سکتا ہے؟ بالکل، وہ قادر مطلق ہے. نبی اس کی مخلوق ہے، نبی اس کی کریشن ہے. اللہ خود کریٹر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ اپنے کسی ایک بھی بات نہ مانے اپنے نبی. اب 10 دفعہ جو ہے ایسا ہوا کہ انہوں نے کافروں نے معجزہ مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ کس طرح سے کوئی چیز آ جائے، کوئی حکم آ جائے. نہیں آیا، بہت دنوں تک نہیں آیا. اللہ کی اپنی مرضی ہے. وہ تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں صمد ہوں. صمد کہتے ہیں بے نیاز، اسے پرواہ ہی نہیں ہے. اس پوری کائنات کی جو اس کے ذہن میں وقت ہے نا، وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس پوری کائنات کی تو ویلیو ہی کچھ نہیں اس کی نظر میں. تو وہ رد بھی کر سکتا ہے اپنے نبیوں کی دعا. اس کی اپنی حکمت ہے کب کسے کیا دینا. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا میم. ہاں اس کو explain میم سے مسلم. بس جی آج کا یہ آخری سوال تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے 8:45 نماز ہوگی انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.